شریف خاندان ہے جن کو ریلیف دینے میں ہماری عدلیہ اتنی مصروف ہے۔ آج کی ایک مثال لے لیں کہ حسن نواز اور حسین نواز جو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے آج سرنڈر کرنا تھا عدالت کے سامنے۔ جو مریم نواز صاحبہ ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے مسند پر ہیں، بے شک مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہیں، نہ ان ریڈی والوں کی کوئی جرت نہ ان کی کوئی اوقات۔ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا فلیکس کیوں نہیں لگایا؟ ان 2 سالوں کے اندر کریک ڈاؤن کیا، لوٹ کسوٹ کی، لوگوں کے خلاف بد دیانتی کا مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، صحافی اسد طور جن کے حوالے سے آج درخواست ضمانت کی سماعت تھی اور مسلسل عدالتوں کے اندر ہیلے بہانے اور ڈیلینگ ٹیکٹ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عدالتوں میں انفارچونیٹلی ہم پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک بے گناہ بندے کو اٹھایا جاتا ہے اور عدالتوں میں ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ یعنی ایک طرف شریف خاندان ہے جن کو ریلیف دینے میں ہماری عدلیہ اتنی مصروف ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، ان کو خصوصی طور پر لانچ کیا جاتا ہے، ان کے جلسے کروائے جاتے ہیں ایک ایسے وقت پر جب وہ عدالتوں کو مطلوب ہوتے ہیں، ایک ایسے وقت پر جب ان کے اوپر کھربوں روپے کے کیس ہوتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا خزانہ برباد کیا، اس چیز کے ایویڈنس موجود ہوتے ہیں اور وہ سزا یافتہ مجرم ہوتے ہیں۔ ان کو نہ صرف لانچ کیا جاتا ہے بلکہ مکمل میڈیا پروٹوکول دیا جاتا ہے، میڈیا کے اوپر کوریج دی جاتی ہے، اور عدالت میں جب جاتے ہیں تو ان کے عدالت پہنچنے سے پہلے قاضی صاحب فیصلہ لکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور میاں صاحب کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے۔ آج کی ایک مثال لے لیں کہ حسن نواز اور حسین نواز جو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے آج سرنڈر کرنا تھا عدالت کے سامنے، انہوں نے جو ان کے کیسز تھے اس کے حوالے سے، لیکن آج جب وہ پہنچے تو ان کو اسی طرح سے شاہانہ پروٹوکول کے اندر لے کر جایا گیا، سیکیورٹی حصار میں لے کر جایا گیا۔ رائے وینڈ کے محل سے ایک سزا یافتہ مفرور جو تھے ان کو وہاں سے لے کر عدالت تک پروٹوکول کے ساتھ لے کر گئے، اور عدالت سے انہوں نے بالکل ریلیکس موڈ میں انہیں وہاں سے ریلیف لیا اور واپس اپنے محل میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جب ان سے پوچھا گیا حسین نواز صاحب سے کہ آپ کہتے تھے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں تو ہمارے اوپر پاکستان کے قوانین لاگو نہیں ہوتے، پھر آپ کس طرح سے پاکستان کی عدالتوں میں سرنڈر کر رہے ہیں؟ جس کے جواب انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، میں صرف پاکستانی ہوں اور پاکستان کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی نیشنلٹی نہیں ہے۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں، اور یاد ماضی واقعی عذاب ہوتا ہے، وہ بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اور ماضی کے اندر جو مریم نواز صاحبہ ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے مسند پر ہیں، بے شک مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہیں، بے شک دھاندلی سے آئی ہیں، بے شک گنڈا گردی اور بدماشی سے آئی ہیں، لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں انفارچونیٹلی۔ تو ان کی ماضی کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے، وہ یہ کہا کرتی تھی کہ میرے بھائی پاکستان کے شہری نہیں ہیں، لہذا یہاں کے قوانین ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ ایک طرف وہ ہیں جن کے اوپر لاگو نہیں ہوتے تھے قوانین، آج وہ سرنڈر کر کے ریلیف لے کر چلے گئے، اور دوسری طرف ایک نوجوان صحافی ہیں اسد طور صاحب جن کے حوالے سے درخواست ضمانت کی سماعت تھی لیکن ان کو آج بھی ضمانت نہیں مل سکی۔ اگر ہم بات کریں اوورآل جتنے بھی ہمارے دوست کورٹ رپورٹر ہیں، جب ان سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج واضح امکانات ہیں کہ اسد طور کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ کیس کے پلے ہے کچھ نہیں۔ تو اب ان کی 80 سالہ ماں انصاف کی منتظر ہے۔ اسد طور صاحب بھی عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ بار بار تھینک یو چیف جسٹس کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی احساس ہو جائے، شاید وہ اسد طور جس کو کچھ دن پہلے وہ جب مسنگ پرسن کیس چل رہا تھا تب وہ جانتے تھے کہ اسد طور کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی، تب وہ جانتے تھے کہ متی اللہ جان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کل صاحب نہ عمران ریاض خان کو جانتے ہیں اور نہ ارشد شریف صاحب کو جانتے ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے۔ خیر، کل صاحب کی ترجیحات ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، یقینی طور پر ایک بڑے منصب پر بیٹھے ہیں اور بڑی ذمہ داری ہے، اس کو وہ کس طرح سے ادا کرتے ہیں یہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے اور لکھا جا چکا ہے۔ تاریخ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتی، جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے تاریخ نے اپنے سینے میں رقم کیا ہوتا ہے، اور ساری زندگی اس کو جو ماضی کی یادیں ہوتی ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو آج اسد طور صاحب کو انفارچونیٹلی ضمانت نہیں مل سکی، اور وہی ڈیلینگ ٹیکٹ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جی آج جو مدعی ہیں، جو پروسیکیوٹر ہیں، کبھی وہ ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، کبھی پروسیکیوٹر ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، تو اس طرح سے اسد طور صاحب کو آج بھی ضمانت نہیں مل سکی۔ اس کے بعد پنجاب کے اندر ابھی ہم نکلے ہیں، رمضان کے حوالے سے جو انتظامات ہیں ان کو ہم دیکھ رہے تھے، تو لاہور کے اندر کم از کم یہ چیز ہم نے دیکھی کہ مریم نواز صاحبہ کے جو پوسٹر ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے فلاں فلاں فلاں، جو بھی آگے دیا گیا ان کا ایک ایڈ ہے، جو نہیں لگائے گا اس کی ریڑھی اٹھا کر مختلف گاڑیوں میں پھینکی جا رہی ہے۔ ان کو ایل ڈی اے والے بالکل معاف نہیں کریں گے، ان کے سامنے نہ ان ریڑھی والوں کی کوئی جرت، نہ ان کی کوئی اوقات، نہ ان کے بچوں کی روزی کی فکر ہے۔ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا فلیکس کیوں نہیں لگایا؟
یہی بات ان کا جرم بنا کر ان سے روزی چھین لی جاتی ہے، ان کے بچوں کی، ان سے ان کی ریڑھی بھی اٹھا لی جاتی ہے، ان سے پیسے بھی لے لیے جاتے ہیں۔ لیکن جس کے اوپر ان کا پینافلکس لگا ہوا ہے، جو وہ ریڑیاں ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا اور وہ بالکل بھی اس کے جواب دہ نہیں ہے۔ تو یہ دورہ معیار پنجاب کے اندر انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صوبے کے اندر آپ ایسی چیزیں کریں گے تو لوگوں کے اندر پہلے ہی آپ کے لیے کوئی محبت کا عنصر باقی نہیں رہا، مزید آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ نفرتوں سے بچیے، محبت کا پیغام دیجیے۔ رمضان ایک رحمت کا مہینہ ہے، اگر اس کے اندر بھی آپ اس طرح سے پاکستانیوں کو، پنجابیوں کو، خاص طور پر جو عام مزدور طبقہ ہے ان کو آپ تنگ کریں گے تو یہ کوئی تک نہیں بنتا اور لوگوں کی بد دعائیں لینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ مذمت نہیں مزاحمت کریں گے۔ یہ حیران کن میرے لیے اس لیے تھا کہ اسد کیسر صاحب جس دور میں روپوش تھے، اس دور میں ان کو ایک دفعہ ایک جگہ پر بلایا بھی گیا ان سے مذاکرات کے لیے، وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ پرویز خٹک بھی موجود تھے، تو انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جان بچائی اور انہوں نے کہا کہ جی خٹک صاحب نے چونکہ پارٹی سے لڑنے کا اعلان کر دیا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں، جو ان کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ لیکن جب وہاں سے گئے تو اسد کیسر صاحب نے پیغام جاری کیا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی، میں وہاں پریشر کے اندر تھا، اس لیے وہاں پر میں خاموش رہا اور نہیں بولا۔ وہ اس پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ہم مذمت نہیں مزاحمت کریں گے۔ اگر آپ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو اسی طرح سے تنگ کرتے رہتے ہیں، اگر ان کے ساتھ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھتے ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ نہیں رکتا تو ہم اس بار مذمت نہیں مزاحمت کریں گے۔ اور ابھی تھوڑی دیر قبل شیر افضل مروت صاحب، برسٹر گوہر صاحب، وہ ملاقات کرنے پہنچے ہیں ڈیلا جیل، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ KPK کے اندر ایسے لوگ جنہوں نے ان 2 سالوں کے اندر کریک ڈاؤن کیا، لوٹ کسوٹ کی، لوگوں کے خلاف بد دیانتی کا مظاہرہ کیا، ان کے اوپر بیجا مقدمات کیے، ان کے گھروں کو لوٹا، ان سے کرپشن کی، تو ان سے رشوت لینے والے لوگ آج وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کے باوجود بھی نوازے جا رہے ہیں۔ جس پر عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا علی امین گنڈاپور کو کہ آج ہی علی امین گنڈاپور کو میرا پیغام دیجئے، فرسٹ آف آل IG KPK کو تبدیل کیا جائے۔ اس کے بعد وہ تمام تر افسران جو اس لوٹ کسوٹ میں ملوث رہے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے اور ان سے جواب مانگا جانا چاہیے۔ اس کے بعد گجرانوالہ کی بات کر لیتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی کہ اس کی بد دیانتی، اس کی خیانت، اس کی گنڈا گردی، اس کی بدماشی آج بھی نہیں رکی۔ یعنی الیکشن ہو گئے، سیٹیں چھین لی گئیں، فارم 45 فارم 47 کا سارا کچا چٹا کھول کر عوام کے سامنے آ گیا۔ جو انہوں نے جلد بازی کے اندر فارم اپلوڈ کیے اس کے اندر واضح طور پر ان کی بددیانتی، ان کی خیانت عیاں ہو چکی، اور پوری قوم جانتی ہے کہ کس طرح سے 173 کو 473 بنایا گیا، 373 کو 977 بنایا گیا، وہ سارے کے سارے جو پوری قوم جانتی ہے۔ اس بار انہوں نے ایک ایسا شخص جس کا نام بلال اجاز ہے، جو گجرانوالہ سے MNA کے امیدوار نہ صرف جیت چکے ہیں، 8000 کی لیڈ سے جیتے ہیں اور وہ حلف بھی لے چکے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر پہنچ چکے ہیں، وہاں پر ری کاؤنٹنگ کا بہانہ کر کے دوبارہ سے اس کیس کو لگا کر انہوں نے وہاں پر نہ صرف اس کی سیٹ واپس کی ہے بلکہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے وہ وہاں سے جیت گیا تھا۔ تو یہ بددیانتی، یہ جو بطور جماعت الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، یہ قابل مذمت ہے اور انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ اگر جمہوری ممالک کے اندر ایسی حرکتیں ہوں گی تو قطعاً یہ چیزیں جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے سابق وزراء اعظم یعنی نواز شریف اور عمران خان کو سزائیں سنانے والے جج محمد بشیر آج بالآخر ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی سزائیں سنائی تھی اور عمران خان اور بشرا بی بی کو بھی توشہ خانہ کے اندر یہ سزا سنا چکے ہیں۔ جج محمد بشیر جب اس دوران سماعت چل رہی تھی توشہ خانہ کی تو انہوں نے مسلسل درخواستیں دیں اور چھٹی طلب کی۔ انہوں نے بتایا کہ میں بہت بیمار ہوں اور میں چھٹی چاہتا ہوں، لیکن ان کو فیصلہ سازوں نے بتایا کہ آپ فیصلہ کیے بغیر چھٹی نہیں لے سکتے۔ ایٹ دا اینڈ ان سے فیصلہ لکھوایا بھی گیا، ان سے فیصلہ سنوایا بھی گیا، اور اب سارا کچھ کروانے کے بعد، فیصلہ کروانے کے بعد، لوگوں کی نظروں میں ذلیل کروانے کے بعد اب وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ خیر، یہ منصف وقت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اچھا فیصلہ کر کے، میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کر کے، سچائی اور دلیری پر مبنی فیصلہ کر کے تاریخ میں اپنا نام روشن کرنا ہے یا تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے جانا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔